تو ملک مصر میں قرآنی ارشاد کے مطابق خشک سالی اور قحط سالی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ بارشوں کا سلسلہ رک گیا تو دریائے نیل کے پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں خاک اڑنے لگی اور زرخیز زمینیں بنجر اور ویران ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس 7 سالہ قحط کو کنٹرول کرنے اور عوام کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ ہر خاندان اور ہر فرد کے لیے غلہ کی مخصوص کوانٹٹی، مخصوص مقدار متعین کی گئی۔ اس مقدار سے زیادہ غلہ حاصل کرنا منع تھا۔ بیرون ملک کے لوگوں سے غلہ کی قیمت وصول کی جاتی۔ جو ہی قحط شروع ہوا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر اور اس کے ملازموں کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ قحط کے زمانے میں خود جناب یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ شکم سیر ہو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیوں بھوکے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ اور خطرہ ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھانا کھا لوں تو ممکن ہے بھوکے لوگوں کی تکلیف کو بھول جاؤں۔